جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان کاشف بلوچ اور میرے ساتھ ہیں افشا مسعود اور پروگرام ہے جھوٹ سچ. جی افشا. پروگرام جھوٹ سچ میں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر جو جھوٹ اور ڈس انفارمیشن پھیلایا جاتا ہے، جو پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے، جو بالآخر ایک سیاسی بیانیے کی شکل اختیار کر چکا ہے اور پھر انتخابی مہم بن جاتا ہے، تو یہ کیوں ہے اور کیسے ہے اور کب سے ہے اور مارکیٹ کون سی ہے، کنزیومر کون ہے. دیکھیں، مارکیٹ اور کنزیومر تو خیر یہ بہت ہی زیادہ وہ ہو جائے گی، بات دور تک چلی جائے گی. لیکن ایک بات ہے کہ مینوفیکچرر کا میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ان میں سے ایک بڑا مینوفیکچرر اس جھوٹ کا، پروپیگنڈے کا، پاکستان تحریک انصاف. بینیفیشری تو نہیں کہنا چاہ رہے آپ؟ وہ بھی ہیں، لیکن اب تو وہ دیکھیں ہم نے اتنے سارے فیکٹس چیک اور ڈس انفارمیشن پہ ہم نے بات کہی، لیکن بہت زیادہ غور اور فکر کے بعد، سوچ اور بچار کے بعد میں نے یہ پتہ لگایا کہ پاکستان تحریک انصاف میں 2 طرح کے جھوٹ بولے جاتے ہیں. اچھا جی. 2 طرح کے. وہ کون سے؟ یہ میری نئی ریسرچ ہے، میں آگاہ کرتا ہوں. ایک تو وہ جھوٹ ہوتا ہے وہ جو سب مل کے پچھلے پتہ نہیں کتنے سالوں سے 25 دیکھیں 26 سالہ جدوجہد ہے، ویسے تو کافی اس سے زیادہ سال ٹھیک ہے. اور ایک وہ جھوٹ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ بولتے ہیں. اچھا، مثال کے طور پر کہ آپ بہت ہینڈسم ہیں، مثال کے طور پر آپ کا ویژن کمال ہے، مثال کے طور پر بیرون ملک دوروں کے دوران جو ہیڈ آف دا اسٹیٹس تھے ان کی جو خواتین تھیں، بیگمات تھیں، وہ بالکل خان صاحب آپ پر رہ گئی تھیں اور آپ کو ایسے کنکھیوں سے ایسے دیکھتی تھیں. یہ والے جھوٹ تقریباً 1-2 میں بھی گنوا سکتا ہوں. آپ نے اور یہ کہ جب خان صاحب چلتے ہیں تو دھرتی ہلتی ہے. بالکل وہ ٹک ٹاک پہ جیسے ہوتے. 1-2 جھوٹ تو میں بھی گنوا سکتا ہوں، آپ نے اتنے سارے گنوائے. جی بتائیے. مجھے کم مت سمجھیے آپ، ہم کسی سے کم نہیں ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک جھوٹ یہ بھی ہے کہ جرمنی اور جاپان کا بارڈر ایک ساتھ ہی تھا. یہ جھوٹ پھیلا رہے ہیں کہ یہ علیحدہ اس طرح کی بات ہے. نہیں، ایسے تو پھر 12 موسم بھی تھے. ہاں ہیں تو بالکل. انہوں نے دیسی مہینوں کے نام گنوا کے کہا کہ یہ 12 موسم ہے. اچھا ویسے دیکھیں یہ مذاق برطرف، اگرچہ یہ مذاق نہیں ہے لیکن ایک اور بھی تو ہے آج کل جھوٹ کہ ساری دنیا خان صاحب کے خلاف سازش کرنے میں ایک ہو چکی ہے. آپ تھک جائیں گی، کتنے جھوٹ گنوائیں گے، آپ تھک جائیں گی. ابھی آپ دیکھیں، میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ جو میں نے یہ دیکھا، جو میں اپنی ریسرچ کی میں بات کر رہا ہوں، نو سیریسلی جوکس اپارٹ، یہ بہت سنجیدہ بات ہے. اب یہ دیکھیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز ہیں جو زیادہ مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں عمران خان کی نظر میں، ان کو یہ پتہ ہے کہ عمران خان کو جو چیز پسند ہے وہ ٹرولنگ ہے، لوگوں کی تضحیک ہے، وہ ایسا جھوٹ بولنا ہے لوگوں کے بارے میں کہ وہ اتنا شور شرابے والا ہو کہ اس میں سچ چھپ کے رہ جائے. اور وہ سائبر بولنگ ہے، ہراسمنٹ ہے، مساجنی ہے، پولرائزیشن ہے، مطلب on so many levels. کسی بھی دوسرے شخص کی سوچ کی، فکر کی انسلٹ کریں وہ خان صاحب کے ساتھ، ان کی شکل و صورت کی، ان کے رنگ کی، وہ کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، اس کی، ان کی جینڈر کیا ہے، اس کی، وہ کیسے بولتے ہیں، وہ کیسا لباس پہنتے ہیں، اس بات کی بھی. تو یہ اب آپ پوچھیں گے کہ میرے ذہن میں یہ بات کیسے آئی. تو ابھی ریسنٹلی پچھلے 2-4 دنوں میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں ابرار الحق صاحب ایک گانا گا رہے ہیں. سابق سنگر، پتہ نہیں وہ سابق سنگر ہیں یا سابق سیاستدان ہیں، لیکن بہرحال وہ گانا گا رہے ہیں اور خان صاحب جو ہیں وہ گانا تھا جو بھی کر رہے ہیں، وہ جو بھی وہ بولنگ ممکری کہہ لیں وہ، اینڈ دا ریئیکشن آف دا کراؤڈ اینڈ دی ریئیکشن آف نہیں، کراؤڈ کا تو ریئیکشن ہمیں دکھایا ہی نہیں گیا. ہمیں تو خان صاحب کے وہ کھسیانی ہنسی دکھائی جا رہی تھی اور وہ ہنس رہے تھے، وہ انجوائے کر رہے تھے. It was not کھسیانی ہنسی، he was enjoying himself. I'm telling you، وہ تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اپنی زندگی کے خوبصورت ترین ایکسپیرینس سے گزر رہے ہوں. آپ نہیں مانیں گی. آپ کو ایسا تو نہیں لگا جیسے درباری مسخروں کے سامنے کوئی بادشاہ ان کی کسی پرفارمنس پہ ہنستے ہوں گے، ایسا لگا آپ کو؟ اچھا دیکھیں، آپ کی جو سملی ہے اپنی جگہ پر،
آپ مجھے میرے ایک سوال کا جواب دیں، کیا ان لوگوں کو پتہ لگ گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو خوشامد بہت پسند ہے اور خوشامد کا طریقہ بھی بہت پسند ہے؟ ذرا اس پہ روشنی ڈالیں۔ اچھا، جہاں تک تو ابراہیم الحق صاحب کی بات ہے نا، ان کا مسئلہ بہت گھمبیر ہے، ذرا وہ سمجھنے کی کوشش کریں ایک لمحے کے لیے خود کو۔ میں معذرت چاہتی ہوں، آپ مجھے ڈانٹیے گا مت، اگر آپ خود کو ابراہیم الحق کی جگہ پر رکھیں۔ آپ ایک سنگر ہوں، آپ ایک ٹیچر ہوں، سنگر ہوں، اور پھر آپ سیاست میں آ جائیں اور آپ یہ بھی کہیں کہ میں فلم تھراپسٹ بھی ہوں، اور آپ سیاست میں آ جائیں، لیکن اس سیاسی جماعت میں بھی آپ کو الیکشنز لڑنے کے باوجود، مطلب کانٹیسٹ کرنے کے باوجود آپ کو ایک انٹرٹینر کے طور پر ہی لیا جاتا ہو، آپ کو ایک سیاستدان کے طور پر نہ آپ کا امپریشن نکل رہا ہو، تو آپ کتنے ڈیسپریٹ ہو جائیں گے؟ کتنے؟ اتنے ہی جتنے ابراہیم الحق صاحب دکھائی دیتے ہیں۔ یہ تو آپ نے مجھے سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ سینیٹر تک نہیں بنوایا، مطلب اسٹیٹ سیکرٹری کو سینیٹرشپ مل گئی پر ابراہیم صاحب کو نہیں ملی۔ تو یہ کاوش ایسی تھی کہ جتنی خدمت اسٹیٹ سیکرٹری نے کی اتنی خدمت میں بھی کروں گا، ہنساؤں گا خان صاحب کو، تو شاید اگلی دفعہ مشکل ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک اور بھی بات ہے، آپ نے کہا نا کہ یہ کیوں ایسا کرتے ہیں، کہ کیا انہوں نے یہ راز پا لیا ہے پی ٹی آئی میں اپنی وجود کو منوانے کا، کہ ہم نے یہ خوشامد کر دینی ہے اور ہم نے بلنگ کرنی ہے، ہم نے ٹرولنگ کرنی ہے، تو اس سے آپ کو ٹکٹ مل جائے گا یا آپ کو توجہ مل جائے گی اور آپ کو وہ سٹیٹس مل جائے گا سیاستدان والا، یہ وجہ ہے۔ دیکھیں عمران خان صاحب وہ واحد بندے ہیں جنہوں نے خود کر کے بتایا ہے کہ انہیں کس قسم کی خوشامد پسند ہے۔ یہ بات پوری دنیا میں خوشامد پسندی ایک دیکھنے میں آتی ہے، اور جب آپ لیڈرشپ میں ہوتے ہیں، کسی بھی ایک بڑے عہدے پر ہوتے ہیں، ایون کسی آفس میں بھی ہوتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں سے یہ ایک معاملہ چلتا ہے آپ کی جانب، باس کو خوش کرنے والا۔ تو خان صاحب وہ ہیں جنہوں نے 2014 کے دھرنے میں کنٹینر پر چڑھ کر محمود خان اچکزئی صاحب کی نکالی کی، ان کی چادر کا مذاق اڑایا، پھر خان صاحب نے مولانا فضل الرحمان کے جس طرح سے نام بگاڑے، پھر مریم نواز کی نقل تک اتار لی، میاں شہباز شریف کی ٹائی کا ان کو مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ بڑے سوٹ پہن، یہ اس قسم کی بات کر لی، میاں نواز شریف صاحب کی نقل اتار لی، زرداری صاحب کی نقل اتار لی، پیچھے کیا بچتا ہے؟ بلاول زرداری صاحب جو ان کے بچوں کی عمر کے ہیں، چلیں وہ تو اب بات نہیں، بچوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے اپنے بچوں کی اردو سنی ہے آپ نے؟ نہیں، چلیں وہ تو اب کیا اس پر بات کی جائے، کہ خان صاحب نے جس طرح سے اپنے ہر سیاسی حریف کی نقل اتاری، تضحیک کی، اب وہ ایک برانڈ بن گیا ہے، ان کی سیاست کا برانڈ بن گیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو گزشتہ دنوں انہوں نے اپنا یہ جو فن گالا لگایا ہوا ہے ضمانت پارک کے باہر، وہاں پر انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی ڈمی تک کو اتار دیا عوام کے شرکاء کے درمیان، اور یہ کوئی اچھی روایت ہے؟ اگر آج یہ کر رہے ہیں، اگر یہ سیاسی جلسوں میں یہ حرکتیں کریں گے، تو کیا کل کو اگر کوئی دوسری سیاسی جماعت ان کی یا ان کے اہل خانہ کی ڈمیز کو میدان میں اتاریں گے، تو کیا خان صاحب اس قابل ہوں گے کہ اس کو کنڈیم کریں؟ میرا نہیں خیال ہے وہ ایسا کریں گے، ان کے کرنا نہیں چاہیے۔ اور ویسے وہ اتنے سلجھے ہوئے ہیں۔ آپ نے مجھے کہا کہ میں امیجن کروں، ایک ریکویسٹ میں آپ سے کرتا ہوں کہ آپ خود بھی، مطلب ہم سب اگر مل کے امیجن کریں کہ کسی کانفرنس میں، کسی ٹیبل پہ، کسی ٹاک شو میں، کسی ٹی وی شو میں، کسی ایسے ایونٹ میں جہاں پر سیاستدان بیٹھ کر بات کر رہے ہوں، ایک طرف آپ بیٹھے ہوں بلاول بھٹو زرداری صاحب، اور ان کے سامنے جو ہے وہ ابراہیم الحق صاحب بیٹھے ہوں، اور کسی موضوع پہ گفتگو ہو، تو کیا ابراہیم الحق صاحب کیا فرمائیں گے؟ ان سے کیا بات کریں گے؟ وہ تو بلو دے گھر ہی سنا دیں گے۔ سیاستدان کا ایک سٹیچر، ویژن وہ آپ پہ نہیں ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ ٹرولنگ پہ آ جائیں گے، آپ اس کے بولنے کے سٹائل پر بات کریں گے، آپ اس کے، اور یہ صرف ابراہیم الحق کا مسئلہ نہیں ہے، عمران خان صاحب کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ میں نے کہا آپ اس کرسی سے ابرار صاحب کو اٹھا دیجئے اور عمران خان صاحب کو بٹھا دیجئے، جب اگر ان کا آمنا سامنا ہو جائے بلاول بھٹو زرداری یا کسی بھی بڑے لیڈر کے صحیح لیڈر کے ساتھ، عمران خان صاحب کیا بات کریں گے؟ شاید اسی لیے پارلیمنٹ میں نہیں جاتے۔ ایگزیکٹلی، وہ کیا بات، ان کو یا چور کہنا آتا ہے یا ڈاکو کہنا آتا ہے، یا میں یہ کر دوں گا، میں نے وہ کر دیا، دیکھیں کرکٹ اور یہ اور وہ۔
تو ٹرولنگ ہوتی ہی اس وقت ہے جب آپ کے پاس لاجک نہیں ہے, آپ بات نہیں کر پاتے, آپ نقلیں اتارنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کاشف صاحب, ان ساری باتوں کا جو سب سے زیادہ اثر ہے اور جو نتائج بھگتنا پڑیں گے وہ ہے آنے والی نسلیں, وہ ینگ جنریشن جن کو یہ اپنے سٹیج پر استعمال بھی کر رہے ہیں. یعنی آپ میری ان کو بات کیا سکھا رہے ہیں آپ؟ یا آپ میری بات مان رہی ہیں نا, میں درست بات کر رہا ہوں نا کہ یہ کوئی اتفاق ہے, یہ کوئی محض اتفاق ہے کہ پچھلے 25-26 سالوں سے ان کی الیکشن کمپین از ایکول ٹو ٹرولنگ, ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اور سوشل میڈیا پر سائبر بولنگ, اور اتنی زیادہ کہ لوگ اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے سوشل میڈیا سے بریک لے لیتے ہیں, کیونکہ جتھوں کی صورت میں خاص طور پر خواتین صحافیوں کے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں, ان کو کس طرح سے ان کے الٹے سیدھے نام رکھے جاتے ہیں اور کیا کچھ ہے جو یہ نہیں کرتے. اب بات ہو رہی تھی کہ یہ کس طرح سے یہ کیا سکھا رہے ہیں بچوں کو, یہ بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں کہ نکالیاں کریں گے تو آپ کو نام بھی ملے گا, آپ کو کام بھی ملے گا اور عہدہ بھی ملے گا. اور ویلکم بیک. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے ایک سیاسی جماعت نے ٹرولنگ کو, سائبر بولنگ کو, پولرائزیشن کو, دوسروں کی نکالیوں کو, سیاسی حریفوں کی نکالیوں کو اپنا پولیٹیکل کرنسی ہی نہیں بنایا بلکہ اس کو برانڈ بنا لیا ہے, اور یہ کس طرح سے نوجوان نسل کو, بچوں کو ذہنی طور پر متاثر کر رہا ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایکس ایم پی اے پنجاب سلما بٹ صاحبہ, پی ایم ایل این سی ان کا تعلق ہے. شکریہ سلما ہمیں جوائن کرنے کے لیے. جی تھینک یو ویری مچ افشاں, بہت شکریہ آپ کا. اچھا سلما, میں یہ جاننا چاہوں گی آپ سے کہ یہ جو کچھ بھی پی ٹی آئی کے سٹیج سے ہو رہا ہے, جس طرح سے سیاسی حریفوں کی نکالی کی جاتی ہے, ان کی تضحیق کی جاتی ہے, ان کی شکل و صورت کی بنیاد پہ, رنگ روپ کی بنیاد پہ, ان کے بولنے چالنے کے انداز کو لے کر, یا کسی شہر یا کسی علاقے سے ان کے تعلق کی بنیاد پر, یہ رویہ کس طرح سے سیاست کو آلودہ کر رہا ہے اور نئی نسل کو کس طرح سے پریشانی کی جانب لے کر جا رہا ہے؟ جی افشاں, یہ انتہائی افسوسناک ہے, اور بالخصوص ایک ایسے ملک میں جہاں پہ ہماری جو ایکٹیو یوتھ کی جو آبادی ہے وہ 60 کروڑ سے بھی تجاوز کر چکی ہے. یہ میں بات کر رہی ہوں جو ہماری 15 سے 30 سال کے درمیان کے جو ینگ لوگ ہیں, ان کی تقریباً تعداد 7 کروڑ ہوگی جب نیا سینسس آئے گا. اور اتنے بڑے یوتھ آبادی رکھنے والا جو ملک ہے وہ اس رویے کا متحمل اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ سیاسی شعور جو ہوتا ہے وہ اس کا استعمال بڑا مثبت ہوتا ہے. سیاسی شعور اور سیاسی رویے جو ہیں وہ ہمیں اس قابل بناتے ہیں, جو جمہوری رویے جنہیں ہم کہتے ہیں, کہ جس میں ہم اپنے ملک کو ایک ایسی جگہ بنا سکیں جہاں پہ سب مل کر ہم آہنگی سے رہ سکیں, جہاں پہ ہم ینگ لوگوں کے لیے مواقع پیدا کر سکیں, ہم یکساں مواقع ترقی کے لیے پیدا کر سکیں, ہم ایک پازیٹیو کمپٹیشن لا سکیں. لیکن انفارچونیٹلی جو ابھی آپ نے بات کی کہ پی ٹی آئی کی یا عمران خان صاحب کی, تو یہ بہت بہت انفارچونیٹ ہے, اور یہ آج کی بات نہیں ہے. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے جو 2014 میں جب انہوں نے دھرنوں کا آغاز کیا تو وہاں سے بہت اوپنلی خان صاحب نے اپنا جو مائنڈ سیٹ تھا اس کو دکھانا اور اس کو ثابت کر دیا جب انہوں نے سب سے پہلے نوجوانوں کو سول نافرمانی کی ترغیب دی. انہوں نے نوجوانوں سے کہا کہ جلاؤ گھیراؤ کرو. انہوں نے کہا کہ آپ تھانے کچہریاں توڑ کر, لاکس توڑ کر اپنے بندے نکال کر لے آؤ. انہوں نے کہا کہ پی ٹی وی پر حملہ کر دو, پارلیمنٹ پر حملہ کر دو, سپریم کورٹ کے اوپر جو انہوں نے حشر کیا, جو کپڑے لٹکائے, اور پھر جو انہوں نے ینگ لوگوں کو ترغیب دیکھیں کیا کیا, کس طرف راغب کیا. کیونکہ ہمارے جیسے ممالک میں آلریڈی نوجوانوں کے لیے بہت سارے مواقع نہیں ہیں, انٹرٹینمنٹ کے, ایجوکیشن کے, ہیلتھ کے, اسپورٹس کے, بہت ساری فیسلٹیز نہیں ہیں. آلریڈی ہمارے نوجوان فرسٹریٹڈ ہیں اور وہ اپرچونٹیز کو لک فارورڈ کرنا چاہتے ہیں, وہ ترقی کرنا چاہتے ہیں, ان کی یہ انرجی کی ایج ہوتی ہے. جس ساری انرجی کو خان صاحب نے ایک بہت برا رجحان, ایک بہت غلط طریقے پر لے گئے, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ریسنٹ جو ہماری کرنٹ یوتھ ہے اس کے اندر لنچنگ موب سائیکی پیدا کر دی اس شخص نے سیاستدان اور سیاسی لیڈر کے نام پر, جو کہ میرے خیال میں ایک سیاسی لیڈر اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا, ایک سیاستدان یہ رسک نہیں لے سکتا. ایسا کرنے والا سیاستدان ہی ہمیں پہچاننا پڑے گا کہ یہ کون ہے,
اور ان کے کیا عزائم اور مقاصد ہیں جنہوں نے ینگ لوگوں میں, آپ کو پتا ہے کہ اتنی بڑی ینگ فورس جس ملک کے پاس ہو, وہاں پہ آپ لنچنگ موب سائیکی جب لا رہے ہیں, جس کی وجہ سے آپ نے پولرائزیشن کا جو ہے وہ کو پھیلا دیا اور پروان چڑھا دیا, جس کے آلریڈی گنجائش موجود تھی. اچھا, اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں پھر ہوتا ہے کہ ینگ لوگ خود ہی ہر چیز کے لیے آن اسپاٹ پبلک پلیسز پہ سوشل جسٹس جو ہے وہ اس کو لیگل سسٹم سے نکل کے باہر آ گیا, لوگوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا. کیا ہم اس کو روک پائیں گے؟ اس کی روک تھام پھر ممکن نہیں ہو سکے گی. اور اس کو اگر میں آج کے ساتھ لنک کروں تو یہی بات وہ آگے لے کر چلے, اور وہ بھی باز نہیں آئے. انہوں نے ابھی بھی ہمارے ملک کی اگلی جو نوجوان نسل ہے, جو آج جن کا آج پاکستان ہے, جن کا کل پاکستان ہے, جو پاکستان کے رکھوالے بھی ہیں, امین بھی ہیں, اور پاکستان کی علامت ہیں, ان کو دیکھیں پیٹرول بم بنانے پہ لگا دیا. یہ مقابلہ ہوتا ہے. وہ ہر سطح پر کیا سکھاتے ہیں ینگ لوگوں کو؟ قانون توڑو, آپ اپنے ملک میں انتشار پھیلاؤ, آپ فساد میں جاؤ. اب دیکھ لیں 25 مئی کو جو انہوں نے ینگ لوگوں کو استعمال کیا, اور انہوں نے اسلام آباد میں کیا کرایا؟ گرین بیلٹ چلوائی, انہوں نے درختوں کو آگ لگوائی, انہوں نے املاک کو نقصان پہنچایا, انہوں نے پولیس کی گاڑیاں توڑوائیں, انہوں نے قتل کروا دیا لاہور میں اسی طرح کی حرکتیں کر کر. اور یہ لے کر جانا چاہتے ہیں اس کو, یہ سول وار میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں, ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں. اور پیچھے مقاصد کیا ہیں, عزائم کیا ہیں؟ ویسٹڈ انٹرسٹ. وہ اپنے اقتدار کی ہوس میں اس حد تک آگے جا چکے ہیں کہ ان کے لیے یہ پولرائزیشن جو ہے کوئی بڑا مسئلہ نہیں رہا. لیکن میں یہ بات اس کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں کہ ان کو اس بات کا ادراک شاید ہے نہیں, اور ہونا چاہیے کہ جس جانب وہ جا رہے ہیں وہ کل کو خود کو بھی بچا نہیں پائیں گے, وہ اس چیز کو روک نہیں پائیں گے. پھر انہوں نے جلسوں میں کیا ٹرینڈ دیا کہ آپ نام رکھیں. وہ مجھے یاد ہے جو اشرف محمود صاحب تھے, ان کی انہوں نے نقل اتاری تھی, جب وہ بہت پرانی بات ہے, چادر لے کر سبز کی, انہوں نے کہا وہ ایسے چلتے ہیں. انہوں نے شہباز شریف کی ممکری کی, نقل اتاری. انہوں نے مریم نواز کے بارے میں نازیبا گفتگو کی. انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کی جو ہے کتنی دفعہ نقل کی, بولنے کی نقل اتاری. یہ انتہائی شرمندگی کی بات ہے. اور پھر ابھی انہی کے جلسے میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس نے کوئی کمپیریزن ڈرا کیا ہے ریلیجن کے ساتھ, اور وہ ایک اس طرح کا کمپیریزن ہے چھوٹے سے بچے کا, آپ نے کس طرح دماغ جو ہے وہ معاف کر دیا ہوا ہے, اور آپ کیسی گفتگو کروا رہے ہیں اس سے, اور آپ کھڑے ہو کر آپ کی پارٹی کے لیڈرز جو ہیں اسٹیج پہ اس کو انڈورس کر رہے ہیں اور اسمائل دے رہے ہیں اور شائن کر رہے ہیں. پھر جو ان کی دارالحق صاحب ہیں, انہوں نے ریسنٹلی جو نقلیں اتاری ہیں بلاول صاحب کی اور پی ایم ایل این کے بارے میں, جو گانے کی صورت میں جس طرح کی گفتگو کی ہے, اور جس طرح عمران خان صاحب وہاں پر شرما رہے ہیں اور لال پیلے ہو رہے ہیں خوشی سے, اور اسمائلز دے رہے ہیں, لافٹرز دے رہے ہیں, اور سب کو محظوظ کر رہے ہیں. اور وہ جس طرح اپنی گیدرنگز میں اور اپنے جلسوں میں اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں, تو کیا ان کو اس کے انجام کا معلوم ہے؟ کس کا انجام کیا ہوگا؟ جو انہی کے لیے ہوگا, جو پھر ان کو بھگتنا پڑے گا. بہت شکریہ سلمیٰ ہم سے بات کرنے کا. اور یہ بالکل درست بات ہے. دیکھیں, آپ دوسروں کو بھی نقصان پہنچائیں گے, آپ خود کو بھی نقصان پہنچائیں گے. اگر آپ کسی کی تضحیک سے خوش ہوتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کوئی ذہنی معاملہ ہے, یہ کوئی, میں اس کو عارضہ نہیں کہتا, لیکن یہ صحت مند رویہ نہیں ہے. یہ نیگیٹو بات ہے کہ آپ کسی کی تضحیک سے خوش ہو رہے ہیں. دیکھیں یہ تو آپ کا کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ وہ نہ صرف انڈیویجول کسی کی تضحیک سے خوش ہوتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے کس طرح سے کراچی والوں کے لیے جو الفاظ استعمال کر رکھے ہیں, مطلب آپ کسی کو اس کے علاقے کی بنیاد کے اوپر ایسی بات کر دیں, کیا یہ ریسزم میں نہیں آتا ہے؟ اصل میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ریسزم میں بالکل آتا ہے, لیکن ان کی ٹریننگ جو ایز اے فاسٹ بالر ہوئی نا, جس میں سلیجنگ جو ہے وہ یہ ہوتا تھا کہ بیٹسمین کو آپ مطلب وہ سیٹلڈ ہے اگر, تو اس کو آپ تھوڑا انسیٹلڈ کرنے کے لیے آپ مطلب سلیجنگ کرتے تھے اس کی, اور وہ پھر اپنی کنسنٹریشن لوز کرتا تھا, آؤٹ ہو جاتا تھا. تو ان کو یہ لگتا ہے شاید کہ سیاست بھی, جیسے ہر وقت ان کو کرکٹ ہی یاد آتی ہے نا, تو یہ سلیجنگ میں کروں گا تو یہ. لیکن اب سلیجنگ سے معاملہ آگے چلا گیا. اب یہ اپنے ساتھ پوری ٹیم کو بٹھاتے ہیں, اور پوری ٹیم جو ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے مخالفین کی سلیجنگ کرتی ہے اور تضحیک کرتی ہے. یہ ایسا ہی ہے نا کہ جب دوسرے کا بچہ اچھے مارکس لا رہا ہو تو آپ اپنے بچے کو پکڑ کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم نے کیا کیا ہے. تو نہیں, میں نہیں مانتا آپ کی اس بات کو. اچھا نہیں دیکھیں, نہیں اچھا, جوکس اپارٹ, سیریسلی میں کیوں نہیں مانتا اس بات کو. وہ دیکھیں آپ, یہ تو آپ بہت ہی اچھی مثال دے رہی ہیں. مجھے تو ایسا لگتا ہے آنیسٹلی اسپیکنگ, انہوں نے کیبنٹ جو بنائی ہوئی ہے نا اپنی, وہ اس بنیاد پہ بنائی ہوئی ہے کہ کون زیادہ
نکالی کرے. کون زیادہ تصدیق کر سکتا ہے کسی دوسرے کی, کون زیادہ اس کو اتنی ہی بڑی, کون زیادہ بڑا جھوٹ بول کر پھر اس پر یو ٹرن بھی لے سکتا ہے. تو یہ جھوٹوں کی کیبنٹ ہے. بالکل ایسا اور ہی اس لگتا کیبنٹ ہے. میں یہ ہے, اس کے بچنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ جب آپ پکڑے جائیں تو آپ ٹرولنگ شروع کر دیں. آئی تھنک ٹرولنگ از دی بگیسٹ ٹول ٹو موک دا ٹروتھ, اور یہ سچ کو موک ٹو کر کے موک دیئر اون ٹروتھ. مے بی نہیں, اگر ان کی خام خیالی یہ ہے کہ اس طرح کر کے یہ مطلب اپنے دوسرے کو چپ کروا لیں گے. کم آن جو عزت بلاول بھٹو زرداری صاحب کو مل رہی ہے اس وقت, جو عزت اس وقت پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اپنی محنت سے, اور وہ اگر وہ ان کی اس گفتگو سے ریٹل ہوئے ہوتے, یہ بچوں والی باتیں ہیں, یہ کرکٹ تک محدود رہے, یہ کرکٹ کھیلیں, یہ کرکٹ کھیلیں جا کے اور وہاں سلیجنگ کریں, پاکستان کو خراب نہ کریں, تو میرا خیال زیادہ بہتر بات ہوگی. خیر, آج ہم نے دیکھیں جھوٹ کا ایک بڑا ہتھیار, ہم نے اس کا سراغ لگا لیا کہ ٹرولنگ کر کے آپ اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کریں نہ کریں لیکن ڈومینیٹ ضرور کروا سکتے ہیں. ایٹ لیسٹ یہ ان کا میتھڈ ہے. اور چھوٹے بچوں کے ذہنوں کو بری طرح سے کیپچر کرنے یہ آپ بہت صحیح بات کر رہی ہیں, اور آپ کا یہ کنسرن مجھے سمجھ میں آ رہا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, یہ آپ اچھی اگزامپل سیٹ نہیں کر رہے. خیر, اس پہ اور بہت ساری باتوں پہ بہت ساری گفتگو کی ضرورت ہے, وہ ہم کرتے رہیں گے. آج کے پروگرام کا وقت یہیں پہ ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے پروگرام میں ہم مزید کسی جھوٹ اور سچ کا موازنہ کریں گے. ٹل دین اپنے میزبان کاشف بلوچ اور افشاں مصب کو اجازت دیجیے.